السلام علیکم، میں سرور جبین کراچی سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت جو مین ایشو سب سے بڑا ورلڈ وائڈ گلوبلی ہے وہ ہے ایٹماسفیئر چینج یا کلائمیٹ چینج آپ کہہ سکتے ہیں۔ سیلابوں کی تاریخ تو ویسے بہت ہی پرانی ہے، برسات، پانی، بارش، یہ تو ظاہری سی بات ہے، نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک رحمت یا نعمت آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب سے پاکستان میں بڑے شہر کراچی میں بارشیں سٹارٹ ہوئی ہیں، چاہے وہ آپ 2007 سے لے لیں، 2010 لے لیں، یہ 2000 اپنا جو ہے وہ 11، 15، 2020، پھر 2022 سب سے بڑا جائنٹ ڈیزاسٹر تھا وہ۔ اس کراچی شہر میں جب بھی ندی نالے بھر جاتے ہیں یا جو گزرگاہیں ہوتی ہیں وہ پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے بھر جاتے ہیں۔ کیوں بھر جاتے ہیں؟ کیونکہ قبضہ مافیا جو ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نالوں کے اوپر دکانیں بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ پانی کو جو ہے وہ نکاسی کا سسٹم بالکل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، بالکل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ جب کراچی میں بارش سٹارٹ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے جب ہر چیز ہی ندی نالے اور پانی کے گزرگاہیں بند ہو جائیں تو پانی جائے گا کہاں؟ ایک تو قدرتی آفات، قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر۔ جب 2007 کی اگر بات کی جائے، 2007 میں جب بارش آئی تھی تو تقریباً 228 جو لوگ تھے ان کی وہ موت کے منہ میں مطلب چلے گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے یا موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کچھ دنوں پہلے میری جو ہے وہ PDMA یعنی کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے DG سید سلمان شاہ سے ملاقات ہوئی۔ ان سے میں نے انٹرویو میں پوچھا، میں نے کہا سر آپ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے DG ہیں، کیا کہیں گے کہ آنے والا جو جیسا 2022 میں جو بارش ہوئی تھی یا سیلاب ہوا تھا اس میں تو تباہی مچا دی تھی، پورا سندھ ڈوب گیا تھا، پلس جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کا پانی تو تھا ہی تھا مگر وہاں سے بلوچستان کا پانی بھی آ رہا تھا، کیونکہ عین وقت وہاں پر بھی بارشیں ہو رہی تھی، وہاں کا پانی بھی جو ہے وہ سندھ میں آ رہا تھا۔ اور سندھ میں ظاہری سی بات ہے کھیتی باڑی، بنی باری جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ، اس کی وجہ سے پانی جب بارشوں کا وہاں پر جمع ہو گیا، بہت ساری اموات ہو گئی۔ تقریباً 2022 میں 1,25,00,000 لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ افیکٹو تھے، ڈائریکٹ جو ہے وہ متاثرین ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں 25,000 سے 33,000 یا لاکھوں میں اگر میری فگر تھوڑی آگے پیچھے ہو تو وہ جو ہے یعنی کہ ہوم لیس ہو گئے، بے گھر ہو گئے، ان کو کہنے میں بہت سارے لوگ مر گئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اچھا موت واقع کیسے ہوئی؟ جب پانی کا نکاسی کا سسٹم ہی خراب ہوگا، پانی کہیں سے نکلے گا نہیں، پانی تو ظاہری سی بات ہے اگر آپ ٹیبل پہ بھی پانی ڈالیں گے تو وہ پھیلتا ہے، اس کو کہیں تو جانے کی جگہ چاہیے، تو وہ پانی کھڑا رنگ بدلتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے، پھر لال ہو جاتا ہے، پھر کالا ہو جاتا ہے، بہت ہی خطرناک اس میں سے ایک تعفن ٹائپ کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس پہ جو پیدا ہونے والے مچھر ہوتے ہیں وہ تو اللہ معافی دے بہت ہی خطرناک، کہ انسان کو ایک جو ہے نا مچھر، وہ نانا پاٹیکر نے کہا تھا ایک مچھر انسان کو، وہ نہیں ہجرے کی بات نہیں کر رہی، وہ انسان کو موت واقع کر دیتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مچھر جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے، اسپیشلی کھڑے پانی کا جو مچھر ہوتا ہے وہ بہت ہی، کتنے لوگ اس میں مر گئے، کتنے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے مرے کہ جب ظاہری سی باتیں مکان گرے، چھتیں گری، سائن بورڈز گرے، اور سائن بورڈ جو ہے ایک موت کا جو ہے نا وہ منظر پیش کرتے ہیں جب طوفانی بارشیں ہوتی ہیں یا ہوائیں تیز چل رہی ہوتی ہیں، سائن بورڈز گرتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ کٹ مر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ کھمبے جو ہے نا لٹک کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تاریں لٹک رہی ہوتی ہیں، وہ جو ننگی تاریں گر رہی ہوتی ہیں پانی میں، وہ کرنٹ کی باعث کتنے لوگ مر چکے، کتنے لوگ مر گئے۔ مطلب اس کے علاوہ جب پانی جب آتا ہے شہر میں یا گاؤں میں، تو جو چھپے ہوئے زمینی جانور ہوتے ہیں، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں یا سانپ ہوں یا نیولے ہوں، جو بھی زہریلے جانور ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، وہ انسانوں کو کاٹتے ہیں، ڈستے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے اس پہ بھی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ میری جب سید سلمان شاہ صاحب سے جو DG ہیں PDMA کے
प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही फिगर बताई कि 1,25,00,000 जो है ना सरवत वो लोग डायरेक्ट इफेक्ट हुए थे। सिंध की मैं बात कर रही हूँ, और जिसमें 30 अजला हैं कराची के, 30 में से जो है वो 24 अजला बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इफ़ेक्ट हुए थे। उसमें से जो 6 अजला थे वो कराची को लगते हैं। कराची में भी जो अजला, ये जो ज़िला कुछ इफ़ेक्ट हुआ था वो था मलीर, यानी मलीर नदी, मलीर का इलाका था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताएं कि ख़तरनाक और रेड जोन वाले एरियाज़ कौन से हैं और आप क्या इक़दाम कर रहे हैं, क्या इंतज़ामात आपने किए। कहने लगे हमारे इक़दामात और हमारे इंतज़ामात ये होते हैं कि ज़ाहिर सी बातें, जब 2022 का जो सैलाब आया था, ख़तरनाक बारिश जो आई थी, उसमें जो है हमारा मोबिलाइजेशन यानी कम्युनिकेशन, आने जाने का, आमद और रफ्त का जो सिलसिला था वो बिल्कुल धर्म भरम हो गया था। मतलब बड़े बड़े शाहराहें, बड़े बड़े रोड जो हैं वो बिल्कुल बड़े बड़े, उसमें दरारें पड़ गई थी, यानी वहाँ वाला बंदा ना यहाँ आ सकता है ना वहाँ वाला यहाँ आ सकता है। मतलब हाउ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दैट वाज वेरी इम्पॉसिबल। फिर उन्होंने ये कहा कि, मैंने कहा फिर कैसे आपने किया। कहने लगे हमें 2022 के सैलाब से बहुत सबक मिला है कि हमने अब नेक्स्ट, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो तो हमने क्या करना है। मैंने कहा क्या किया आपने फिर। तो कहने लगे हमारे 3 गोदाम थे कराची, हैदराबाद और सक्खर में, जहाँ पे हम जो है अपनी चीज़ें स्टॉक रखते थे। मैंने कहा स्टॉक में क्या रखते हैं आप। कहने लगे हम खाने पीने की वो आइटम्स तो फ़िलहाल नहीं रखते हैं कि जो ख़राब हो जाएं, ड्राई आइटम्स रखते हैं, और बिस्तर वगैरह हो गए वो हम स्टॉक में रखते हैं। टेंट ऐसे रखते हैं कि बारिश अगर पानी गिरे तो उसका जो है वो इंसान या फैमिली जो है वो महफूज रहे। ये उन्होंने बात की। इसके अलावा मैंने कहा कि अभी फिर अब आपने दोबारा, कहने लगे नहीं, अभी 2022 के बारिश के बाद हमें ये हुआ कि भाई जो ख़तरनाक रेड जोन एरियाज़ हैं, जैसा सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो बता रहे थे कि खैरपुर का जो ज़िला है, वहाँ पे खैरपुर का इलाका बहुत ज़्यादा जो था वो हाई अलर्ट पे था, हाई जोन पे था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ। सजावल, मटियारी, सांगड़ और दादू, इस तरह के और बहुत सारे इलाकों के इन्होंने नाम बताए, और हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। अब इन शहरों में जो हाई अलर्ट एरियाज़ हैं उन पे उन्होंने जो है वहाँ पर छोटे छोटे गोदाम वहाँ पे ऑलरेडी बना दिए हैं, और वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, टेंट हो गया, ये कपड़े हो गए, या खाने पीने का जो ड्राई आइटम है वो चीज़ें वहाँ पे उन्होंने स्टॉक जमा करवा दिए। मैंने फिर इनसे ये पूछा, मैंने कहा अब मुझे ये बताएं कि आने वाला जो अभी मानसून, हम क्योंकि कराची में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इतनी गर्मी है और इतनी हब्स है कि मतलब आप जो है ना, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अपना पर्सनल ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है, क्योंकि एक तो ज़ाहिर सी बात है दरख्त नहीं है, हम दरख्त काट रहे हैं। दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो अगर निकालते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, बट इनहेल हम कैसे करेंगे ऑक्सीजन जब दरख्त ही नहीं है, दरख्त हम काट देते हैं। ये वजह भी बहुत है कि बारिशें अगर होती हैं, और हब्स की एक वजह दरख्तों का ना होना भी है। तो मेरे ख्याल से अभी जब उन्होंने ये बात की, मैंने कहा अच्छा ये तो मुझे बताएं। वही बात सामने आती है कि अब बारिश कब होगी और खुलकर बारिश हो, ताकि ये गर्मी हब्स जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो 15 जुलाई का उन्होंने अल्टीमेटम डेट दिया है। 15 जुलाई कह रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद जो है वो मानसून बारिश एक्सपेक्टेड है। तो मैंने कहा क्या ये मानसून बारिश 2022 वाली मानसून बारिश होगी? तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल नौयत के जो बारिश होती है उससे थोड़ी हैवी होगी। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, और अल्लाह ना करे वैसी बारिश हो। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी ज़ाहिर सी बातें। मेन इस वक्त जो इशू चल रहा है, मौसम का ही चल रहा है, और हर कोई गर्मी से, ऊपर से बिजली नहीं है, इसने और बदहाल किया हुआ है। और इंसानों की अपने गुस्से की गर्मी, वो भी एक अलग बात है कि इंसान के अंदर जो एक इश्तियाल अंगेज़ी है, गुस्सा है, महंगाई का गुस्सा, पानी ना होने का गुस्सा, गंदगी का गुस्सा, पॉल्यूशन का गुस्सा, और क्या नाम है, अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा। ये ज़ाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें भी इंसान अपने अंदर जो एक गर्मी और इश्तियाल अंगेज़ी लेके घूम रहा है। ये भी चीज़ें हैं कि मौसम, कहते हैं ना कि इंसान के एनवायरनमेंट, इंसान के अपने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपकी शख्सियत पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। बात अब यहाँ पर आके ख़त्म नहीं होती। बात आगे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब सलमान शाह साहब से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई 2022 का जो बारिश थी ना,
وہ 2010, 11, 15 اور 2020 کی وہ تمام چاہے وہ ریورائن ڈیزاسٹر ہو یا بارش کی صورت میں ہو یا جو بیچ میں آیا تھا بیپر جوائے سمندر میں جو سیلاب کا جو ہم نے سنا تھا بیچ میں، ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر دیں، 2022 کی بارش کو ایک طرف کر دیں. یہ ایک جائنٹ بگ ڈیزاسٹر تھا. دیٹ واز اے ویری ہیوج اینڈ بگ ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر جو ہم نے فیس کیا، جس کے اثرات ابھی بھی ہیں، جس پہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس پہ کافی متاثرین کو ابھی 21 لاکھ گھر بنوا کے دے رہے ہیں تاکہ جو متاثرین ہیں وہ بیچارے جائیں اور اپنے اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد کر سکیں. ایک سوال میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ جیسا ہوتا ہے، جب کوئی شادی ہوتی ہے تو پہلے سے جو ہے وہ ایک قوم ہے مارواڑی قوم، وہ ٹن 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 بجاتی ہے کہ بھئی شادی ہونے والی ہے، 1 ہفتے کے بعد شادی ہے، یا کچھ بھی ہوتا ہے مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی فلانی کی جگہ جو ہے نا وہ بچہ نا جو ہے نا وہ گم گیا ہے. تو میں نے کہا اس میں آپ کیا لوگوں کو کس طرح سے پہلے سے ہائی الرٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہونے والا ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے پوسٹرز لگاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں نقل مکانی کر لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ آپ جو ہے وہ محفوظ رہیں. بارش یا سیلاب یا جو بھی اللہ نہ کرے کچھ ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے تو آپ لوگ محفوظ رہیں. اعلان بھی کرواتے ہیں، پوسٹرز بھی لگواتے ہیں، کہلواتے بھی ہیں، مگر ہماری قوم جو ہے نا ماشاءاللہ سنتی نہیں ہے بالکل بھی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی قبضہ نہ کر لے، ہمارے گھر پہ جو سامان ہے وہ کوئی چوری نہ کر لے، یا ہم اپنے گھر سے بے گھر نہ ہو جائیں. تو وہ نہیں جاتے، وہ وہیں ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ ہو جاتا ہے سب کچھ، بارش آ جاتی ہے اور وہی جو جن چیزوں پہ بیٹھے تھے وہ تمام چیزیں بہہ جاتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ لوگوں سے جو ہے بات چیت کروں اس حوالے سے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. اللہ کرے 15 جولائی کے بعد جو بھی بارش ہوگی مونسون، وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے رحمت کی ہو، نعمت کی ہو، ہم سب کے لیے خیر کی بارش ہو. اور ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک تو اس پاکستان پہ اور سندھ صوبے پہ رحم کر، پورے پاکستان پہ رحم کر، ہم پہ رحم کر. اجازت دیجیے سرور جبین کو کراچی.